ابتدائی جو اطلاع بھی ہے اس کے مطابق لینڈ گریبرز ہے ان کی جانب سے ایک پلاٹ پر ایک مکان پر گھسنے کی کوشش کی گئی، جن کو روکنے کی کوشش کی تو ان کی جانب سے فائرنگ کی گئی اور سامنے دوسری جانب سے بھی فائرنگ کی گئی۔ علاقے میں اس وقت شدید کشیدگی کا ماحول ہے۔ سیکنڈ خبر میں آپ سے شیئر کروں گا کہ میں مناظر دیکھیں پاک فوج کے واضح تر برایشان گفتیم که ما اگر شما با راکت های بالیستیک و بمب اتم و این آنتان مینازید، ما لشکر استشهاد داریم که توانایی مقابله در برابر کفر جهان داریم که پاکستان سیال ما نیست. نو تاسو کار وکړ چې زموږ په کلي او سارانو کې هغه کسان بمبار کړي چې زموږ ژوند یې عذاب کړی و. دوی زموږ لپاره هیڅ عدالت نه درلود. پاکستاني قوم موږ ته حق راکړه او موږ انصاف راوړ. پکڑا گیا ہے وہ کیا نام ہے اسٹارلنک کی جو سیٹلائٹ ہے اور کچھ ڈیوائسز ہیں وہ لے کے جاتے ہوئے پکڑا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آگے کیا ہوا ہے وہ بھی آپ شیئر کریں گے۔ ایک آیت اللہ علی خامنئی کے اوپر بھی اٹیک ہوا ہے، کیا ہے اس کی حقیقت وہ تھوڑی سی یہاں پر بات کروں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر ضرور کیجیے۔ سب سے پہلے کرتے ہیں جو ہے وہ بجلی ہے، اور اس انرجی سیکٹر میں سب سے زیادہ سستی بجلی بنتی ہے وہ بنتی ہے کوئلے سے، اور کوئلے کے ذریعے بجلی پیدا کرنا جو ہے اس پہ وہ سستے میں سستی پڑتی ہے۔ اس کے لیے پورا انفراسٹرکچر جس طرح حکومت سندھ نے $1 بلین سے اوپر خرچہ کیا ہے، مور دین $1 بلین حکومت سندھ نے خرچہ کیا صرف تھر پارکر کے کوئلے سے۔ وہ کوئلہ صرف سندھ صوبے کے لیے نہیں نکلنا ہے، وہ کوئلہ سے جو بجلی نکلنی ہے وہ پورے پاکستان کو جانی ہے، نیشنل گرڈ میں جانی ہے بیسس پہ، کیونکہ روزانہ کی بنیاد پر یہاں پہ پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں اپنے روزگار کے لیے۔ وہ پاکستان کے کسی اور بڑے شہر میں جاتے ہیں، حالانکہ بڑے بڑے ترقیاتی لوگ مثال دیتے ہیں باقی شہروں کی، وہاں یہ انفلیکس کیوں نہیں جاتا؟ یہ سارے لوگوں کا اتنا بڑا جمع غفیر روزانہ کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں آپ جا کے دیکھیں سوراب بورڈ پہ کتنی بسیں آپ کو اترتی ہیں اور کتنے لوگ نئے آ رہے ہوتے ہیں۔ میگا پروجیکٹس اگر کہیں بن رہے ہیں تو وہ کراچی شہر میں بن رہے ہیں۔ یہ چیزیں نکلتی ہیں وہ آپ لوگ اب تو سچ بول دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں سید شہریار علی نقوی، آپ لوگ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، آپ لوگوں کے ساتھ کچھ خبریں شیئر کروں گا۔ ایک تو شرجیل انعامدار میمن صاحب کے جھوٹ جو ہے نا، مطلب کیا بولوں میں، یہ برش کرتے ہیں نا تو لوگ منہ سے نا جیسے ٹوتھ پیسٹ لگا کے برش کرتے ہیں تو جھاگ نکلتا ہے، ان کے جھوٹ نکلتا ہے۔ یہ ایک پہاڑ جھوٹ کا، شرجیل انعامدار میمن اینڈ پیپلز پارٹی ٹوٹل۔ آپ لوگ بیوقوف بنانا بند کریں، سندھ کی عوام کو بھی، کراچی کی عوام کو تو آپ بیوقوف نہیں بنا سکتے، ٹھیک ہے؟ دنیا آپ پہ ہنس رہی ہے، آپ کو رمضان کا تھوڑا خیال ہونا چاہیے، جھوٹ بولنا بند کریں۔ سیکنڈ خبر میں آپ سے شیئر کروں گا کہ میں ایسے مناظر دیکھے نا پاک فوج کے جو انہوں نے اغوانڈوؤں کے ساتھ کیا ہے۔ اگر یہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ کوئی اور دکھائے نا تو مصیبت نہیں ہے، لیکن ہم دکھاتے ہیں نا تو ہمارے اسٹرائک آ جاتی ہے فوراً۔ میں وہ دکھا دوں نا کہ پاک فوج نے کس طریقے سے ان خوارجی کتوں کو جو ہے نا جہنم واصل کیا ہے، کہ وہ ویژوز آپ دیکھیں گے نا آپ کہیں گے یار مزہ آ گیا۔ سلام ہے پاک فوج کو۔ سیکنڈ چیز، ایران کے حوالے سے بھی بات کروں گا یہاں پر، کہ تھرڈ چیز کہ ایران نے جو ہے وہ ایک ڈچ پیسنجر پکڑا گیا ہے، جو کہ وہ کیا نام ہے اسٹارلنک کی جو سیٹلائٹ ہے اور کچھ ڈیوائسز ہیں وہ لے کے جاتے ہوئے پکڑا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آگے کیا ہوا ہے وہ بھی آپ کو شیئر کریں گے۔ ایک آیت اللہ علی خامنئی کے اوپر بھی اٹیک ہوا ہے، کیا ہے اس کی حقیقت وہ تھوڑی سی یہاں پر کوشش کروں گا کہ بات کروں۔ ویڈیو کو لائک کر کے شیئر ضرور کیجیے گا۔ سب سے پہلے کرتے ہیں آیت اللہ علی خامنئی کے اوپر اٹیک۔ سننے میں آیا ہے
کنفرمیشن اس کی ایران نے نہیں کی ہے، لیکن یہ کہ کہیں پہ یہ کچھ جگہوں پہ یہ خبر چل رہی ہے کہ 150 افراد نے آیت اللہ علی خامنہئی کے گھر پہ اور ان کے دفتر پہ حملہ کر کے اور کوشش کی ہے، لیکن ان کو فوری طور پہ کیا کہتے ہیں ریٹیلیٹ کر کے ان کو بھگا دیا گیا. ٹھیک ہے، ایسی کچھ خبر سننے میں آ رہی ہے. ایران نے اس کی کوئی تصدیق نہیں کی. ایران کہہ رہا ہے کہ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے، لیکن ایران کے ہی کچھ اور لوگ جو ہیں وہ اس کے کہہ رہے ہیں کہ ہاں ایسا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اللہ رحم کرے. اچھا، ایک چیز اور وہ یہ کہ جو ڈچ وہ تھا کیا کہتے ہیں پیسنجر تھا، وہ ایک بتا رہے ہیں سفارتکار تھا، اور وہ جو ہے اسٹار لنک کی باقاعدہ ڈیوائس اور جو ڈش وغیرہ جو بھی ہوتی ہے سیٹلائٹ سسٹم ہوتا ہے وہ کنیکٹیوٹی سے ریلیٹڈ، وہ سارا لے جاتے ہوئے ایئرپورٹ پہ پکڑا گیا، جس کی ویڈیو بھی آ گئی ہے. اب وہ اس میں جب اس کو چیک کرنے کی بات کی جاتی ہے تو وہ منع کرتا ہے کہ نہیں میں نہیں چیک کراؤں گا. وہاں سے شک ہوتا ہے اور پھر جب اس کو چیک کیا جاتا ہے تو باقاعدہ اس میں سے یہ چیزیں نکلتی ہیں. اس کے بعد اس کو مزید تفتیش وغیرہ کی جا رہی ہیں. تیسری خبر یہ ہے کہ افغانستان کا جو ایک اغوانڈو کمانڈر ہے وہ کہہ رہا ہے اگر پاکستان کے پاس جو ہے وہ میزائل ہیں اور بم گولہ بارود ہے تو ہمارے پاس بھی خودکش بمبار ہیں. یہ ایک بہت بڑا الارمنگ سچویشن ہے کہ اغوانڈو جو ہے نا یہ کفار باز نہیں آ رہے ہیں. کیونکہ میں دیکھے ظاہر ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ ان کی سوچ اور ان کے سوچ بچار جو ہے کس ٹائپ کی ہے. اسرائیلی طرز کے ہی یہ لوگ ہیں کہ سمن بکمن اومین ان کا حساب کتاب ہے. کچھ نہ سنتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، عقل کے اندھے بہرے گونگے، اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے یہودی پارٹ 2 جو ہے یہ پاکستان پہ اٹیک کرنے کی باتیں کر رہے ہیں، سوسائڈ بمبنگ، اور اس میں اللہ اکبر کا نعرہ لگا کے اپنے حرام کو حلال کرنے کی کوششیں کرتے ہیں یہ. ٹھیک ہے، اور ان کا بیٹھنا بھی جو ہے اٹھنا بیٹھنا اور ساری امداد جو ہے بت پرستوں کے ساتھ اور کیا کہتے ہیں جتنے بھی کفار ہیں ان کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے. اب آپ دیکھ لیجیے کہ یہ کیا چیز ہیں جن کی سپورٹ، جن کے ٹریننگ کیمپس پہ جو ہے وہ حملہ کیا جاتا ہے تو ان کو برا لگتا ہے. اور یہ انڈیا کو سپورٹ کرتے کرتے پاکستان کے خلاف نمک حرام نہیں کرے گا. ان کے ابھی جو پاکستان آرمی نے جو ویڈیوز جاری کی ہیں، جو سیٹلائٹ ویڈیوز ہیں، جو تھرمل جو وہ تھرموکول کہلاتی کیا کہلاتی تھرمل ویژن جو ہے اس سے انہوں نے دکھایا ہے ان کے اسنائپر نے جس طریقے سے اڑایا ہے نا ان کو. پاک فوج کو سلوٹ کریں گے آپ کے بعد، پاک فوج زندہ باد ہے واقعی میں. اور ان کا ابھی مزید ایک خبر اور آئی ہے پاکستان کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ایک بندہ اپنے گلی محلے میں خبر رکھ کے انہوں نے کہا کہ آج شام کو جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں جو ہے وہ بہت بڑے انہوں نے حملے کرنے ہیں، جس کی وجہ سے پورا ملک ہائی الرٹ ہوا ہوا ہے. تو اس لیے آپ جتنے بھی ایسے شہر ہیں جہاں پر بازار وغیرہ ہیں، گنجان آباد علاقے، وہاں پر ذرا احتیاط کریں. مساجد اور امام بارگاہوں پہ ضرور جو ہے وہ احتیاط کریں، کیونکہ یہ اغوانڈو جو ہیں ان کے ساتھ جو ہمارے کچھ پاکستانی بھی جو جاہل ہیں وہ بھی ملے ہوئے، اور وہ ان کی جو ہے وہ ان کی سرپرستی میں دہشت گردی پھیلائیں گے. اس لیے سب لوگ کان کھول کے آنکھیں کھول کے جو ہے وہ ہر چیز پہ حاضر دماغی سے کام کریں. اور افواج پاکستان سے اور ہمارے پاک ادارے، پولیس ہو گئی، رینجرز ہو گیا، ABCC ہو گیا، CD وغیرہ ہو گئے، اور جتنے بھی ہمارے ایسے ادارے ہیں FIA وغیرہ، سب کو جو ہے وہ اپنے کانٹیکٹ میں رکھیں. خدا نہ خاصہ کہیں کوئی الٹی سیدھی حرکت دیکھتے ہیں فوری طور پہ ان کو اطلاع کریں، کیونکہ ہم اپنی ذمہ داری ہم پوری کریں گے. کیونکہ اپنی ذمہ داری ہم پوری کرتے نہیں ہیں، پھر پولیس کو ماں بہن کی گالیاں دیتے ہیں، رینجرز کو ماں بہن کی گالیاں دیتے ہیں، افواج پاکستان کے خلاف بکواسیں کرنے لگتے ہیں. ہم لوگ خود ان کو اپنے گلی محلوں کے اندر پال رہے ہیں. ہم لوگ باز نہیں آنے والے پاکستانی، خاص طور پہ ہمارے جو ہے کچھ خاص لوگ جو ہیں. ٹھیک ہے، یہ چیز ہے. اب آ جاتے ہیں شرجیل انعامدار میمن صاحب. جھوٹ کا پہاڑ پیپلز پارٹی جو ہے اس کے جھوٹ کو جو ہے مطلب 21 توپوں کی، رؤف لالہ کی جو توپ تھی نا 21 توپ کی، وہ والی سلامی ان کو دینی پڑے گی پیپلز پارٹی کو. ان لوگوں کو نہ شرم ہے، نہ حیا ہے، نہ رمضان کا کچھ وہ ہے. جھوٹ پہ جھوٹ بولتے رہتے ہیں، اور اپنا پچھلا جھوٹ جو ہے نا وہ چھپانے کے لیے اگلا جھوٹ جو بولتے ہیں وہ پچھلے جھوٹ کو چھپاتا نہیں بلکہ ایکسپوز کر دیتا ہے. آپ کو بتاتا ہوں، انہوں نے کہا شرجیل میمن صاحب نے کہ سندھ کی جو تھرمل پھر آگے ہے کم وقت، یہ تھرکول جو ہے اس سے جو ہے وہ پورے پاکستان کو ہم بجلی دے رہے ہیں. اور سستی بجلی کہاں جا رہی ہے؟ صرف پنجاب میں، باقی KPK میں جا رہی ہے.
कराची के अंदर महंगी तरीन बिजली हम लोग भर रहे हैं, ठीक है, जो कमा के इनको खिला रहा है, गोद में बिठा के इनको खिला रहा है, बल्कि वो भी नहीं कर रहा है, चबा चबा के हम लोग दे रहे हैं ताकि निगल लें, इनको जहमत ना करनी पड़े, और उस शहर को बेवकूफ बना रहे हैं। आप थर के कोल से अगर बिजली बना रहे हैं तो फिर ये फ्यूल एडजस्टमेंट जो चार्जेस आ रहे हैं, जिसमें आगे आप पढ़ें तो आपके कान खुल जाएंगे, कान खुल जाएंगे, सॉरी, आगे बढ़ जाएंगी कि क्या हम हमारे साथ क्या मजाक कर रहे हैं। तो आप ये बताएं कि अपने सूबे का जो कोयला है उससे आप बिजली बना रहे हैं और आप ऑयल के, पेट्रोलियम के जो चार्जेस क्यों ले रहे हैं? फिर उसमें आपके जो वर्कर्स हैं उनकी वर्दियों के, उनके कमीज के बटन के, उनके जो पतलून के बटन के, धागे के, जूते के, ग्लव्स के, टोपियों के, सुर में लगाते तो वो, मोबाइल के चार्जेस वो, गाड़ियों के जो सब चीजें मेंटेनेंस वो आप हम लोगों से ले रहे हैं। मतलब ये कोई दुनिया के अंदर आप ये दिखाएं किसी, मैं अगर यही आपके जो बिल हमारे यहाँ आते हैं ना, मैं ये एक बिल अगर अक़वाम मुत्तहिदा में भेजूँ एक बंदा, मतलब मिसाल के तौर पे, तो अक़वाम मुत्तहिदा जो है ना वो कहेगी पाकिस्तान की जो है ना ये पीपल्स पार्टी को इंतहाई कोई फजूल किस्म की पार्टी है कि करप्शन की जो है ना मिसाल कायम कर दी है। सिंध का आप कह रहे हैं कि कराची आके लोग जो है वो अपना इलाज करा रहे हैं, कराची हम तो बचपन से देख रहे हैं, आपने कौन सा कारनामा कर दिया? अभी कुछ इलाज वगैरह मालजे फ्री हुए हैं, कहाँ पर हुए हैं? सिंध के शहरी आके इलाज करा रहे हैं यहाँ पर, बलोचिस्तान के, पंजाब के, KPK के लोग आके इलाज करा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, हमेशा से होता रहा है, ठीक है। अब फ्री हो गया है, कहाँ हो गया फ्री? सिर्फ चंद मखसूस तबकों को जो है ना फ्री किया हुआ है। कराची का शहरी जो है ना वो आप इन जगहों पे नहीं जा सकता, ठीक है। जो आपने जो ये झूठ बोला है ना, जरा इसको संभाल के रखें कि आपके गले में हड्डी बन जाएगा सर, ये आप इतना झूठ कम बोला करें। आप करें कि वो किडनैपिंग, अगवा बराए तावान सिफर है, ये कराए। मैं फिर वही एक और वीडियो दिखाऊं जो पुलिस जिस ताजिर को अगवा करके लेके जा रही है। कल हदीद, गुलशन हदीद में जो है एक बंदा अपने घर का विजिट करने जाता है कि घर की कंस्ट्रक्शन क्या हुई, उसको उसके मजदूरों समेत उसी के घर के अंदर किडनैप कर लिया 40-45 मिनट, और उसकी गाड़ी लेके बलूचिस्तान जाने का बोल दिया उन्होंने कि बलूचिस्तान पहुंच गई तेरी गाड़ी, और पुलिस को जिसको भी कंप्लेंट करनी कर ले, कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। ये अभी फेसबुक पे चल रही है ये चीजें, बच्चियां अगवा हो रही हैं, आज तक एक बच्ची रिकवर हुई है। एक वीडियो मुसलसल फेसबुक पे वायरल हो रही है, एक लड़का जो है वो बच्ची को लेके कराची से जो है वो बलूचिस्तान से अफगानिस्तान भाग गया है। रास्ते में FC सब आते हैं, किसी ने वो उसको पकड़ने की जहमत नहीं की, किसकी बहन बेटी को ले जाके वो बेगैरत बेच दे आके। ये हाल है। फिर कहते हैं बहुत अमन है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है कराची तरक्की कर रहा है तो MKM को तकलीफ हो रही है, जमात इस्लामी को तकलीफ हो रही है। MKM पागल नहीं है ना जमात इस्लामी, आप बेवकूफ बनाना बंद कर दें। अल्लाह ही हाफिज।